وزیر خزانہ نے یہاں بجٹ پیش کیا اور ان کی سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ فوراً یہاں سے اٹھے اور کہیں اور چلے گئے کہ یقین مانیے کہ اگر آج بھی ہم اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس لیے کہ پاکستان مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ وزیر خزانہ یہاں آئے اور بتائیں کہ پاکستان کی اشرافیہ کے اوپر انہوں نے کیا ٹیکس بوجھ ڈالا ہے۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ارب پتی کھرب پتی ہے وہ ترکی کی عوام کے لیے کیا دے رہا ہے؟ یہ ایک اہم موقع تھا۔ وزیر خزانہ نے یہاں بجٹ پیش کیا اور ان کی سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ فوراً یہاں سے اٹھے اور کہیں اور چلے گئے۔ جناب اسپیکر، کیا ہم یہاں ڈیسک بجانے کے لیے بیٹھے؟ کیا ہم آپ کا ہر کہا سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستانی اس مشکلات کا شکار ہے؟ آپ بتائیں وہ کون لوگ، وہ کون سی حکومتیں ہیں جو آج کے خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار ہے؟ آپ یہاں کے بیٹھ کے بتائیں ہمیں۔ چند صفوں کا ایک ضمنی بجٹ پیش کیا اور چلے گئے یہاں سے؟ نہیں جناب اسپیکر، یہ سنجیدگی نہیں ہے، یہ سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر۔ اور آپ دیکھیے کہ یقین مانیے کہ اگر آج بھی ہم اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس لیے کہ پاکستان مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اس لیے بیٹھے ہیں۔ خدا نخواستہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے، اس لیے بیٹھے ہیں۔ خدا نخواستہ پاکستان کسی مشکل صورتحال میں نہ چلا جائے، اس لیے بیٹھے ہیں یہاں۔ ایم کے پاکستان جس پر ہماری ریاست کی طرف سے مختلف الزامات لگائے جاتے رہے ہیں اور وہ الزامات لگا کے کراچی جیسے شہر میں کشت و خون کے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے ہمارے شہر کے ہر دوسرے تیسرے گھر ایسا ہے کہ جہاں ایک لاش اٹھی ہے، ایک نوجوان کو، ایک باپ کو، ایک بیٹے کو، ایک بھائی کو، ایک شوہر کو شہید کیا گیا ہے وہاں پر، یہ کہہ کہ یہ ملک دشمن ہے۔ ہم ملک دشمن ہیں؟ جناب اسپیکر، اگر پچھلی حکومت میں بھی بیٹھے تھے تو اس لیے کہ پاکستان موجودہ بحران سے باہر نکلے، آج بھی اگر اس حکومت میں بیٹھے ہیں تو اس لیے کہ پاکستان موجودہ جو معاشی اقتصادی بحران ہے اس سے باہر نکلے۔ لیکن پاکستان کی ریاست کے جو بڑے بڑے اہم عہدے ہیں، مجھے تو اس وقت بڑا افسوس ہوا کہ پچھلے کئی مہینوں سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی، معاملات چل رہے تھے، اور یہ معاملات موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب ان کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے تھے، اور ذمہ داری پھر آئی تھی شوکت ترین صاحب کے اوپر، وہ بھی رضامندی ظاہر کر آئے تھے۔ بعد میں آ کے اس وقت کے وزیر اعظم نے وہ تمام وعدے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیے تھے ان تمام وعدوں سے مکر گئے، اور پیٹرول کی قیمت جسے بڑھانا تھا اسے کم کر دیا۔ یہیں سے ہمارا سیٹ بیک شروع ہوا۔ پہلے مفتاح اسماعیل نے کوشش کی کہ ان حالات کو سنبھالا جائے، پھر بعد ازاں اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ کر آئے کہ میں آؤں گا تو سب کچھ سمجھ جائے گا۔ یہ جو ڈالر قابو سے باہر ہے یہ ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ یہ جو مہنگائی روزانہ بڑھ رہی ہے یہ مہنگائی کم سے کم در ہو جائے گی۔ یہ جو غربت بڑھ رہی ہے یہ غربت ختم ہو جائے گی۔ لیکن جناب اسپیکر، ایسا نہیں ہوا، اور مجھے پاکستان کے صدر پاکستان پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کافی تگ و دو کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جلد از جلد یہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ اس مشکل سے نکلے، اور صدر پاکستان نے کہا کہ نہیں میں آرڈیننس پہ سائن نہیں کروں گا۔ ارے بھائی، اس سے پہلے جو آرڈیننس پہ سائن کیا کرتے تھے آنکھیں بند کر کے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تم اپنی پاکستان کے اپنے آپ کو صدر نہیں مانتے ہو بلکہ کسی ایک پارٹی کا کوئی عہدیدار ذمہ دار مانتے ہو۔ تو جناب اسپیکر، یہ لوگ جو پاکستان کی قسمت سے کھیل رہے، سابقہ شوکت ترین جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا پنجاب کے وزیر خزانہ کو
اور سرحد کے پختونخوا خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو کہ بھائی آپ لکھ کے دے دیں IMF کو، اگر وفاقی حکومت کوئی معاہدہ کرتی ہے تو ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ تو غداری ہے، یہ تو ملک دشمنی ہے۔ اور یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کے لیے سابق وزیر اعظم خود پیش تھے اور انہوں نے خود اکسایا کہ یہ ساری چیزیں کریں۔ تو مشکل حالات میں ہمارے ملک کو ڈالا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہی شخص اس پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا قانون بنا رکھا ہو۔ ہماری عدالتیں اللہ ماشاءاللہ انتظار کرتی ہے کہ بھائی آ جاؤ، انتظار کرتی ہے کہ آ جاؤ اور ہم سے ضمانت لے جاؤ۔ ایسا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ انٹیریم بیل کے لیے انتظار ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آؤ ہم سے ضمانت۔ کیا ہماری عدالتیں، کیا ہماری جوڈیشری پاکستان کے جو 23 کروڑ عوام ہیں ان کو بھی ایسا موقع دیتی ہے؟ تو جناب اسپیکر، جس ملک کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر اس ملک کی قسمت، اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ 15 فروری کو وزیر خزانہ صاحب نے یہاں اپنا ضمنی بجٹ پیش کیا، اور اس ضمنی بجٹ میں بہت سارے ٹیکسز لگائے گئے، 170 ارب کے ٹیکسز لگائے گئے، سیل ٹیکس بڑھائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر، ڈالر مہنگا، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، یہ سب کچھ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ تمام جو بم ہیں پاکستان کی عوام کے اوپر پہلے ہی گرائے جا چکے تھے۔ اس کے بعد 15 فروری کو ہمارے وزیر خزانہ نے ایک اور بم گرا دیا۔ آپ بتائیے، جنہیں پرتعیش اشیاء کہا جا رہا ہے، لگژری آئٹم، وہ بتائے تو صحیح یہاں بیٹھ کے وہ لگژری آئٹم کیا ہے؟ وہ کون سے لگژری آئٹم ہیں جس کے اوپر آپ نے 17% سے اٹھا کے 25% سیل ٹیکس ڈیوٹی کر دی؟ اسی طرح سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں بھی اضافہ کر دیا۔ شادی بیاہ، اب تو شادی بیاہ بھی کرنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے کہ وہ ہال بک کرانے کے لیے اس پہ بھی ٹیکس دیں گے۔ جناب اسپیکر، آپ دیکھیے ابھی 1 مہینے بعد رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمارے بہت سارے بھائی جو پابندی سے روزے رکھتے ہیں، اور جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو کسی نہ کسی مشروب سے یا کھجور سے روزہ کھول لیا کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ نے تو مشروبات پہ بھی سیل ٹیکس ڈیوٹی بڑھا دی۔ اب وہ جو امکان جو ایک غریب کے لیے راستہ تھا، وہ راستہ بھی ختم کر دیا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک اور چیز ہے، کیا پاکستان کی جو 23 کروڑ عوام ہے، یہ جو قرضے باہر سے لیے گئے، جو یہ عللے تللے کیے گئے، تقریباً 44,000 ارب روپیہ پاکستان اب تک قرض لے چکا ہے۔ جب یہ اسمبلی منتخب ہو کر آئی تھی اور اس وقت کی جو گورنمنٹ آئی تھی تو اسے جو ورثے میں تقریباً 24,000 ارب قرض کے حصے ان کو وراثت میں ملے تھے۔ اب وہ 44,000 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ یہ 44,000 ارب کیا پاکستان کی 23 کروڑ عوام نے گل چھلے اڑائے ہیں جو ان کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا گیا ہے؟ وزیر خزانہ یہاں آئے اور بتائیں کہ پاکستان کی اشرافیہ کے اوپر انہوں نے کیا ٹیکس بوجھ ڈالا ہے، کتنا بوجھ ڈالا ہے، وہ بتائیں نا یہاں کے۔ شکریہ جناب۔ پاکستان کے وہ خاندان، وہ مراد یافتہ طبقہ جو ہمیشہ اقتدار میں رہتا ہے، ہمیشہ اقتدار میں رہتا ہے نا، جن کے تمام اثاثے پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتے، جن کے پاس تجوریوں میں ڈالر ہوتے، یورو ہوتے، روپیہ نہیں ہوتا ہے، آپ نے ان کے اوپر کیا بھاری ذمہ داری آئی تھی؟ کچھ نہیں۔
پاکستان کے عوام کے اوپر یہ ایک بم گرا دیا گیا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں وہ عوام اتنی سخت نہیں رکھتی ہے، ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکے. تو میں وزیر خزانہ سے کہوں گا کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کے وہ اپنی پالیسی بتائیں. خاص طور پہ یہ ٹیکس بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ماضی میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے. آپ یہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو روکنے کے لیے، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اسے روکنے کے لیے، جو یہ اللہ تلل ہے اس کو ہمیں تو آپ کو میں ایک تھوڑا سا ٹائم ہے، مشکل وقت ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے اور اسے سبھی مانتے ہیں، دنیا سراہتی ہے. آپ دیکھیے پچھلے دنوں سندھ میں سیلاب آ گیا اور اس کے بعد تقریباً 80 ارب روپیہ ان کی مدد کے لیے مختلف صوبوں میں مدد کے لیے دیا گیا. آج تک یہ نہیں پتا ہے کہ وہ 80 ارب روپے کا کس طرح سے استعمال ہوا. ہماری سیاسی جماعتیں قومی وسائل کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتی ہیں. صرف ان لوگوں کو مدد کی گئی کہ جو ان کی پارٹی کی ورکر. شکریہ. جناب اسپیکر، تو میں یہ کہوں گا کہ بہرحال یہ ہماری آج کی جو صورتحال ہے، یہ کسی ایک حکومت، کوئی ایک حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 40-50 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کی جو معاشی بے قاعدگیاں ہیں، جو بد انتظامیہ ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. جو کرپشن ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اب ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو، ہماری عوام کو بھی، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو بھی، تمام ذمہ داروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا پاکستان کو اسی طرح سے لے کے آگے چلنا ہے یا پاکستان کو اب آنے والے وقت میں مشکل. جی وہ مائک کھولیں. کیا آپ نے اس دن اعلان کیا ترکی کی عوام جو کہ اس وقت زلزلہ زدگان جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے. ہم بالکل اس کے لیے، میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ترکی نے ہمیشہ جب پاکستان کے اوپر مشکل وقت پڑا تو ترکی کی عوام نے، ترکی کی حکومت نے ہماری بہت مدد کی ہے. وزیر اعظم صاحب ابھی ترکی گئے ہیں. جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا ترکی کے وزیر اعظم اور ان کی بیگم آئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا ذاتی آہار اتار کے دے دیا تھا پاکستان کے عوام کی مدد کے لیے. آج میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ارب پتی کھرب پتی ہے وہ ترکی کی عوام کے لیے کیا دے رہا ہے؟ جناب اسپیکر، اس لیے میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے دل کھول کے ان کی مدد کرنی. بہت بہت شکریہ.